باقی جو ربیع الاول شریف کے حوالے سے سیلیبریشنز ہیں آج کل جو پوری دنیا میں مروجہ ہیں، ان کا ثبوت پہلے 600-650 سال تک نہیں ملتا۔ یہ 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک مملوک سلطنت جو ایوبی ڈائنسٹی میں سے تھی، جنہوں نے پہلی دفعہ منگولوں کو شکست دی تھی اور تاتاریوں کا فتنہ ختم ہونا شروع ہوا، انہی میں ایک شخصیت تھی ملک المظفر۔ 630 ہجری میں یہ فوت ہوئے بمطابق 1233 عیسوی، یعنی آپ سمجھ لیں آج سے آلموسٹ 800 سال پہلے۔ آج 1445 ہجری چل رہا ہے۔ انہوں نے علماء کو جمع کر کے 12 ربیع الاول کے موقع پر کوئی کھانا شانا کھلایا تو علماء تو پھر پکے ہو گئے۔ انہوں نے کہا سرکار پچھلے سال کھوایا سی، اس سال بھی کھواؤ۔ کرتے 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 پھر اس ٹائم کتابیں لوگوں نے لکھنی شروع کر دی کہ جی میلاد منانا تو بڑے ثواب کا کام ہے، اور بلکہ یہ جو ہمارے بادشاہ نے شروع کیا ہے یہ تو ایک صدقہ جاریہ ہے ان کے لیے۔ ان کو یہ بھی خیال نہیں آیا کہ 800 سال تک جو ان سے بڑے عاشقان رسول تھے ان کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آئی کہ آپ نے ربیع الاول کو اس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ جہاں تک ربیع الاول کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو ڈسکس کرنا ہے، اس کے اوپر تو اجماع امت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن یہ جھنڈیاں لگا کے، سبیلیں لگا کے اور اس کو ایک پراپر شکل دینا ایک ایونٹ کی، اس طرح تو کبھی نہیں ہوا۔ میں خلفائے ثلاثہ کی بات نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ یہ کہیں کہ ان کے زمانے تک حدیثیں شاید ان تک نہیں پہنچی تھی، لیکن جو چوتھے خلیفہ تھے سیدنا علی ابن ابی طالب، وہ 5 سال تک کوفے میں رہے ہیں۔ تینوں خلفاء کے ساتھ ان کا وقت گزرا ہے۔ کوئی ہمیں ضعیف نہیں، کوئی جھوٹی روایتی دکھا دیں ان کی طرف منسوب کہ انہوں نے کبھی کوفے کے اندر میلاد کا جلوس نکالا ہو، حالانکہ یہ پاسبل تھا۔ جھنڈیاں اس زمانے میں بھی کپڑے کی بنتی تھی، لیکن وہ جنگوں میں جھنڈوں کے لیے۔ کوئی محفل نعت اس طرح کی منعقد کی ہو اور اس طرح کے معاملات لے کے چلے ہوں جس کو انہوں نے آج اس درجے تک پہنچا دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے 800 سال کے مسلمان سارے ابلیس تھے اور ہم عاشقان رسول ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ انجانے میں صحابہ اکرام کو، خلفائے راشدین کو، اہل البیت کو علیہم السلام اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین گستاخی کے فتوے کی زد میں لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ ان کے زمانے میں تو یہ کچھ نہیں ہوا۔ پھر اس کو جو ترویج ملی ہے نا زیادہ، وہ آٹومان امپائر جو تھی سلطنت عثمانیہ، 1588 عیسوی کے اندر، آج چل رہا ہے 24 ستمبر 2023، 1588 عیسوی میں جو سلطنت عثمانیہ تھی انہوں نے اپنی امپائر کے اندر آفیشلی 12 ربیع الاول کی چھٹی ڈکلیئر کر دی، یعنی پھر پراپرلی اس پورے مسئلے کو گود لے لیا انہوں نے، اور پھر وہ سارے کا سارا سلسلہ چلتا رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہمارے بریلوی علماء کہتے نظر آئیں گے کہ جی یہ وہابیوں کے آنے سے پہلے تو وہاں میلاد کے جلوس نکلتے تھے مکہ مدینے میں۔ جناب وہ جو نکلتے تھے مکہ مدینے میں جلسے جلوس، وہ 400 سال پہلے ہی سٹارٹ ہوئے تھے، اور جو پہلے 800 سال کے مسلمان ہیں جو جلسے جلوس نہیں نکالتے تھے ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ کہتے ہیں نہیں پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے۔ سرکار پرانوں کے نہیں، درمیانوں کو نہیں مانتے۔ پرانے تو ہیں صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، اہل البیت علیہم السلام، تابعین، تبع تابعین۔ تمہارے بزرگ آئے 800 سال بعد اور امت کو ایک تحفہ دے کے چلے جائیں تو وہ پرانے کہاں سے ہو گئے؟ 800 سال بعد تو ہم بھی پرانے ہو چکے ہوں گے جی۔ پرانے بزرگ پرانے نہیں سرکار، درمیانے، پرانے تو ہے ہی نہیں ہے۔ اور اسی صدی کے اندر 7ویں صدی ہجری کے اندر ایک اور بادشاہ آیا، ملک المنصور قلاوون۔ اس نے 678 ہجری کے اندر، آج سے 800 سال پہلے، کوئی منت مانی تھی، اس نے پکڑ کے گنبد خضرا رکھ دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے اوپر۔ اس ٹائم یہ گرین کلر کا نہیں تھا، وہ وائٹ کلر کا ہوتا تھا۔
اس کو گرین کلر ہوئے بمشکل 200 سال ہوئے ہیں. 1837 عیسوی میں، آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے سلطنت عثمانیہ کے لوگوں نے اس کا کلر گرین کیا. پہلے یہ وائٹ تھا. اور یہ گنبد بھی نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد رکھا گیا. یہ 7ویں صدی ہجری مسلمانوں کے لیے ایک سمجھ لیں 2 بڑی بدعتیں جو انہوں نے جاری کی امت کے اندر. اور بدعت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے باقیوں کو گستاخ کہا. اور یہ دونوں کام کیے سنیوں نے. میں نے اپنی کسی پرانی ویڈیو میں یہ بیان کیا تھا کہ یہ جو گنبد ہے یہ شیعہ حاکم نے رکھا تھا. تو اس پہ پھر میں نے اسی وقت رجوع ریکارڈ کروایا تھا کہ وہ شیعہ حاکم نہیں تھا، وہ بھی یہ ایوبی ڈائنسٹی کا ہی مملوک امپائر کا ایمپرر تھا، ملک المنصور. یہ دونوں کام سنیوں نے کیے. میں مروجہ میلاد کا سلسلہ شروع کرنا، اب شیعہ نے بھی ادھار لے لیا وہ سنیوں سے، وہ بھی کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ گنبد خضرا رکھنا، حالانکہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے پہلے، آپ کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے آیا صوفیہ کا گنبد بنا ہوا ہے. یہ جو استنبول کے اندر آیا صوفیہ جو اب اردگان نے کھول دیا ہے اور وہاں پہ جمعے کی نماز بھی ہوتی ہے اور عام دنوں میں میوزیم، یہ نبی علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 35 سال پہلے کا بنا ہوا ہے. کتنا بڑا گنبد ہے. یعنی ٹیکنالوجی موجود تھی. حضرت عمر کے دور میں آج کے اربوں ڈالرز جزیہ ملتا تھا رومن امپائر سے مسلمانوں کو. وہ تو سونے کا گنبد بنا کے قبر رسول پہ رکھ سکتے تھے. ان کو تو کسی کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی ہے یہ کوئی نبی علیہ السلام کی عزت افزائی ہے کہ یہاں پہ گنبد رکھے. انہیں پتا تھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں تمہیں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا کرنے سے، قبروں پر عمارت بنانے سے اور قبروں پر بیٹھنے سے. وہ اس کو نبی علیہ السلام کی گستاخی شمار کرتے تھے. اور سیم یہی گستاخی شمار کی گئی جب پہلی دفعہ گنبد رکھا گیا. اور جس بندے نے مشورہ دیا تھا وہ کچھ عرصے بعد معزول ہو گیا. تو لوگ یہ باتیں کرتے تھے کہ اس سے سزا ملی ہے جو اس نے الٹے کام کا مشورہ دیا تھا. اور آج اس کے اوپر بات کریں تو گستاخ رسول کہتے ہیں آپ کو. میرے سوا تو کسی کی جرت نہیں، وہاں بھی کسی کی جرت نہیں کہ بات کر جائے، باقی تو شاہی کوئی نہیں. تو میں نے کہا خدا کے لیے دنیا میں جتنے مزارات نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں، اس کی بنیاد انہوں نے یہاں سے پکڑی ہے. یہ آپ کا کام تھا نا کہ جہاں آپ نے باقی مزارات جو ہیں وہ ختم کیے، اس گنبد خضرا کو بھی اتار لیتے. یہ توڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ اوپر رکھا ہوا ہے، یہ اتار لیں. نیچے حجرہ عائشہ موجود ہے، اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، وہ پھر ٹاپک اور طرف چلا جائے گا.